اور in a really new fashion اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس از دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان کہ ایک ٹرین ہائی جیک کی گئی ہے. پلین ہائی جیک ہوتے تھے, ٹرین ہائی جیک کر لی گئی ہے, اور یہ بولان بائی پاس کے ساتھ جو جعفر ایکسپریس ہے یہ جاتی ہے پشاور فرام کوئٹہ, اور یہ پشاور جاتے ہوئے سندھ میں بھی رکتی ہے, پنجاب میں بھی رکتی ہے. تو اس پہ ظاہر ہے جو سوار ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ہوں گے, سندھی بھی ہوں گے, پنجابی بھی ہوں گے اس میں. تو ظاہر ہے بسز کے ساتھ ٹریول کرنا تو انسیف تھا ہی کہ آئی ڈی کارڈز دیکھ کر ان کو مار دیا جاتا تھا. اس کے بعد شاہراہیں تو ویسے ہی نہیں بنی, روڈز ابھی بننی ہیں تو روڈ ٹریول ویسے نہیں ہے. تو اب بسز کے علاوہ کوئی آپشن جو تھا وہ ٹرین کا تھا. تو اب ٹرین کا جو ایک آپشن ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب نہیں رہا, کیونکہ صبح سے ایک معاملہ جاری ہے. بی ایل اے کے ایکٹیوسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو آپ نے اریسٹ کیے ہیں ایکٹیوسٹ ان کو رہا کیجیے, یہ ہاسٹیجز بنایا ہوا ہے انہوں نے. اب تک کی جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ کہ 80 جو ہاسٹیجز ہیں ان کو نکال لیا گیا ہے, جس میں 43 مرد ہیں, 26 عورتیں ہیں, 11 بچے ہیں. لیکن کچھ متضاد اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ سیکورٹی پرسنل کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے یا ان کو بھی کیپٹو بنا لیا گیا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ ایئر اسٹرائکس کو فوری طور پر ہولڈ کیا جائے. اور یہی ڈیمانڈ بار بار وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہاسٹیجز آپ نے پہلے اریسٹ کیے ہوئے ہیں آپ ان کو فوری طور پر رہا کریں. اب یہ معاملہ کس طرف بیٹھے گا؟ بلوچستان کا معاملہ ویسے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت شدت آ گئی تھی ایک ٹیررسٹ اٹیکس میں. بی ایل اے بھی تھی, داعش بھی تھی, ٹی ٹی پی بھی تھی, پختونخوا کا ایریا ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے اس کی بد سے بدتر ہوتی جا رہی صورتحال ہے. لیکن اس معاملے میں ہم معیشت کو پرائیورٹی تو بنا رہے ہیں, لیکن ہم ٹیررزم کو اور اس کے جو اس کے لوازمات ہیں جو آپ سامنے آ رہے ہیں, دے آر ویری ویری ٹیریفائنگ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیررزم گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں ہمارا نمبر 2 ہے, اور ہماری آبادی ہے 24 کروڑ کی اور یا 25 کروڑ کی, اور پہلے نمبر پر برکینا فاسو ہے, وہ ایک افریقہ میں جگہ ہے جس کی کل آبادی 3 کروڑ ہے. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ کتنا ہاریفائنگ ہے. 45% اضافہ ہوا ہے ٹیکس میں, اور ابھی بھی ہم کوئی نیشنل ایکشن پلان کی بات نہیں کر رہے, ہم کوئی ساتھ بیٹھنے کی بات نہیں کر رہے. ابھی بھی مسئلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی, اور اگر نہیں بیٹھے گی تو یہی بات کرنا کہ آپ یہ پروپیگنڈا مچا رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھ بھی رہے ہیں بہت سیڈلی کہ ایک سوشل میڈیا پر کچھ پی ٹی آئی کے فلیگز لگا کر یا پی ٹی آئی کے انہوں نے نام لگائے ہوئے ہیں, اور وہ بار بار اس ایشو کو بہت زیادہ ٹیبلوئڈی بھی بنا رہے ہیں اور غلط اطلاعات بھی فراہم کر رہے ہیں. اس لیے آئی تھنک دیٹ دے شوڈ ریموو دیم سیلوز فرام دیٹ, کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ ایک سیریس صورتحال ہے, اور یہ اس ملک پہ ڈپینڈنٹ ہے, اس ملک کی ریاست کے جو ہمارے ادارے ہیں ان پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں. اس ظاہر ہے دس از اے ہیوج سبجیکٹ اینڈ آئی ایم نو ایکسپرٹ, لیکن ہمارے پاس آج موجود ہیں جی محمد علی سرفراز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, قمر الاسلام صاحب نون لیگ سے ہمارے ساتھ ہیں, جمال رئیسانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جمال رئیسانی صاحب, آپ کے پاس جو خبر آ رہی ہے کیونکہ یو آر دیر, آپ کو کیا اطلاعات ملی ہیں اب تک کہ 80 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے, اور یہ جو کہہ رہے ہیں سیکورٹی پرسنل کو بھی ہاسٹیج بنایا گیا ہے, اس میں کوئی صداقت ہے؟ بالکل جی ثنا, سب سے پہلے شکریہ بلوچستان کے موقف لینے کا. سب سے پہلے تو جتنی بھی ہم اس واردات کی مذمت کریں کم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور بلوچستان کو سیریس تھوڑا لیں. اب تک کی جو معلومات ہے, جو دہشت گرد ہیں انہوں نے جعفر ایکسپریس پہ ٹارگٹ کی تھی جو کہ کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی. اس میں 400 کے قریب جو ہیں پیسنجرز تھے, جن میں خواتین اور بچے بزرگ بھی تھے, اور چند انہوں نے 60 کے قریب جو ہاسٹیجز ہیں وہ انہوں نے لی ہیں. اور ابھی کی جو اطلاعات ہیں آپریشنز جاری ہیں جن میں بہت سارے جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم بھی وصول ہوئے ہیں, اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے بھی شہادتوں کی اطلاعات ہیں. تو لہٰذا جو ایٹ دا مومنٹ پریزنٹ آن دا گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہے ان کا مورال بڑا ڈاؤن ہے, کیونکہ ہمارے فورسز نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, گن شپس ہیں اور فوج آن گراؤنڈ ایس ایس جیز گئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جو جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں وہ خیر و عافیت سے انشاءاللہ واپس لوٹیں گے. لیکن وہ ایئر اسٹرائکس کو کہہ رہے ہیں کہ ایئر اسٹرائکس ہالٹ کی جائیں, کیا ایئر اسٹرائکس کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی تھوڑا بہت, کیونکہ یہ ایک آپریشن تو ہم خیر نہیں کر سکتے, یہ ایک ریزسٹنس ہے جو کہ ہمیں بہت پہلے ہی دکھانی چاہیے تھی ریاست کے طرف سے, کہ جو
لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ بندوق کے نوک پر بلوچستان کو آزاد کرتے ہیں یا کسی اور طریقے سے اپنے نوجوانوں کو استعمال کر کے پروکسیز کے تحت دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف آئرن ہینڈ سے ہمیں نپٹنا چاہیے تھا. تو ایئر اسٹرائکس تھوڑے بہت ہوئے ہیں، لیکن جو زیادہ تر جو جنم وصول ہوئے ہیں دہشت گرد وہ جو ہوئے ہیں وہ ایس ایس جی کے جو ہمارے نوجوان گئے ہیں ادھر جوان. تو آپریشن ابھی بھی سٹارٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہے وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جہنم وصول رئیسانی ہوں گے. صاحب آپ نے کہا نا یہ سٹ بیک اینڈ ٹیک نوٹس والا مقام ہے، کیونکہ ہم نے سوچا کہ شاید آگ اتنی نہیں لگی، تھوڑی کم آگ لگی ہے، پھر ہم نے سوچا کہ ہمارے گھر تو آگ آئے گی نہیں، وہیں رہے گی. تو یہ والا معاملہ ہو گیا ہے، اور یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے پاکستان میں کہ ایک ٹرین کو ہائی جیک کر لیا گیا اور اس ٹنل کے اندر. تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ مطلب یہ ان کو اتنے زیادہ کہاں سے، پھر یہ اس کا ظاہر ہے وہاں سگنلز کا مسئلہ ہے، بٹ وہ بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہینڈلرز سے بات کر رہے ہیں، بیرون ملک ان کے ہینڈلرز ہیں، اب وہ رو کے ہیں، وہ افغانستان میں ہیں، اور زیادہ تر تو افغانی ہی ہے. جی بالکل جی. یہ سب سے پہلے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے، نہ ہی ان کا بلوچستان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا بلوچ لوگوں سے، بلوچ روایت سے کوئی تعلق ہے. کیونکہ اگر آج کا آپ اٹیک دیکھیں، انہوں نے بچوں کو اور خواتین کو ڈال بنا کے انہوں نے فورسز کا، ہماری جو پاکستانی فورسز ہیں ان کے ساتھ لڑے ہیں. اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں جو کہ ایک نوجوان خواتین جو ہمارے پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں، ان کے ذہن میں یہ جو ہے زہر ڈال کر ابل کر وہ دہشت گرد بنا رہے ہیں. تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ بی ایل اے نہ ہی وہ بلوچستان کے حق میں ہے اور نہ ہی ہمارے عوام کے حق میں. تو لہٰذا ہم نے 12 بھی ریکویسٹ کی ہے وفاق سے کہ بلوچستان کو سنجیدہ لیں. بلوچستان ایک ایسے پوائنٹ پہ جا رہا ہے، گامزن ہے، جہاں پہ نو پوائنٹ آف ریٹرن ہے. آپ کا جو پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور آدھے سے زیادہ، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ نوجوانوں کو انگیج نہیں کرتے، دشمن ممالک وہ آپ کو نوجوانوں کو انگیج کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں ہے، تو ان کو بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کلبھوشن یادو جو کہ ہے وہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، سب پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، ریاست مشینری، پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہوں، تاکہ ہم جو بلوچستان کا مسئلہ ہے، مقدمہ ہے، وہ ہم سیریسنس کے ساتھ لڑ سکیں، تاکہ ہمارا جو نوجوان کا مستقبل ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی، تو کوئی امن اگر وہاں نہیں ہے تو ڈیولپمنٹ کیسا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو سیریس لیں، کیونکہ بی ایل اے از اے تھریٹ اینڈ اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، جو کہ آپ کی یو این نے سے لیبل دی ہے. تو لہٰذا ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہوگا تاکہ ہم اس مقدمے کو سیریس سے لڑ سکیں. جی ٹھیک ہے، لیٹ می گو ٹو قمر اسلام صاحب، کوئی وفاق کو وہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. قمر اسلام صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن میں چلا گیا ہے معاملہ بلوچستان کا، اور رقبے کے حوالے سے تو یہ سب سے بڑا صوبہ ہے. پہلے یہاں پر جب پی ڈی ایم ہوا کرتی تھی تو بڑے جلسے ہوتے تھے، بڑے مسنگ پرسنس کی بات ہوتی تھی، ان کو ایڈریس کرنے کی بات ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ دن گئے، اور اب بلوچستان پھر جو ہے وہ ایسی ہی حکومت اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے جس حکومت کو شاید مینڈیٹ نہیں ملا یا بنا دی جاتی ہے. اور یہ سن 77 سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو مینڈیٹ جن کو دیا جاتا ہے وہ تو آتے ہی نہیں ہے پاور میں، اور بلوچستان کا مقدمہ تو اب بلوچ خود جو لیڈرز ہیں وہ نہیں لڑ رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے ان کے خلاف؟ اور دس از دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ، پوری دنیا کی نظریں اس وقت ہمارے اوپر ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وی ہیو بین اسٹیمپیڈڈ بائی a few BLA ایکٹیوسٹ جنہوں نے 400 سے زائد لوگوں کو اٹیک بھی کیا ہے، پھر ان میں سے کوئی 200 لوگوں کو یرغمال بھی بنایا، جن میں سے ہم نے اب تک 80 رہا کروایا ہیں، اور سیکیورٹی پرسنل ہمارے وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، اور ایئر اسٹرائکس بھی ہو رہی ہیں، ایس ایس جی کمانڈوز بھی ہیں. تو دس از اے سیریس تھریٹ. دیکھیں یہ بڑا افسوسناک، دردناک، قابل مذمت واقعہ تو ہے ہی ہے، لیکن سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہرگز نہیں کہا جا سکتا. اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اگر تو ہوتا کہ بلوچستان کی کوئی اکثریت جو ہے وہ اس معاملے میں دہشت گردی میں انوالو ہوتی تو پھر تو ہم کہتے کہ واقعی جی یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. اب آپ نے جیسا حالات سے بھی واضح ہے کہ دہشت گردی کی طرف اور اس قسم کی دہشت گردی کی طرف، پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کوئی نیا فینومنا نہیں ہے، نہ اس ریجن میں اور نہ اوور آل ورلڈ اوور، اس میں جو ہے جہاں پہ اضافہ ہوا ہے جس طریقے سے.
تو وہ اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے بھی اسی زیادہ شدت کی، زیادہ وسائل کی اور زیادہ جو ہے آپ کہنا چاہیے ریزالو کی ضرورت ہے. تو وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ اس لحاظ سے بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ ٹرین کی جو ہائی جیکنگ تو چلے وہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، لیکن یہ ٹرین کے مسافروں کو یرغمال بنانا، ہوسٹیج بنانے کا جو فینومنا ہے یہ نہایت اور سے ٹنل میں پہلے جب وہ ٹرین ٹنل میں تھی، سو دے ور پریپیئرڈ، وہ ٹنل کے اندر آلریڈی موجود تھے جب وہ ٹنل سے گزر رہی تھی تبھی. جی وہ انہوں نے ایک ایسی جگہ تلاش کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کا اگر جغرافیہ آپ دیکھیں، ٹوپوگرافی دیکھیں تو وہ اس کے لیے مینج کرنا اور سیکیورٹی فورسز کا وہاں پہ بر وقت پہنچنا، وہ انہوں نے مشکل ترین جگہ کا انتخاب کیا کیپنگ ان ویو جو جغرافیکل ڈسٹینسز تھے. اور پھر اب چونکہ یہ ڈیلیکیٹ ایشو ہے، اس پہ محل ہمیں اس سٹیج پہ تو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں ہوا یا کس طرح ہوا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب سیکیورٹی فورسز نے ان کو انگیج کر لیا ہے. جو ہمارے پاس تو اطلاعات اس وقت وہی ہیں جو اسلام آباد میں پہنچ رہی ہیں یا میڈیا کی سورسز ہیں یا جس طرح ابھی بلوچستان کے لوکل کورسپونڈنٹس وہاں سے بتا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس BLA دہشت گرد تنظیم کے حوالے سے یہ ان کی جو ایک ریٹریٹ ہے اس کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، کیونکہ یہ بلوچ روایات کے خلاف ہے، یہ پختون روایات کے خلاف ہے، یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے کہ مسافروں کو اس طریقے سے، اور پھر بالخصوص خواتین کو اور بچوں کو. خواتین تو بلوچ روایات میں اور پختون اور اوورال ہمارے ایون پنجابی روایات میں ان کی جو رسپیکٹ ہے، آنر ہے. روایات کہاں فالو ہوتی ہیں اس ملک میں؟ خود کچھ حملے بھی ہوتے ہیں اس ملک میں. گوادر میں ایک دن میں 17 ہمارے شہید بھی ہوتے ہیں. مطلب یہ تو مطلب جی دہشت گرد تو ظاہر ہے کسی روایت کو فالو نہیں کرتے، لیکن ان کو فالو کرنے والے لوگ یا ان کو جو سپورٹ دینے والے امنگ پولیٹیکل فورسز میں سے بھی یا پولیٹیکل اسٹریٹا میں سے، ان لوگوں کے لیے تو یہ لمحہ فکریہ ہوگا ڈیفینیٹلی، اور وہ اس بارے میں اور ان کی سپورٹ میں واضح طور پہ جب کمی آئے گی اس قسم کے بھیانک واقعات کے بعد تو پھر باقی جہاں تک کرم اور پارا چنار میں ہو رہا ہے، کرم اور پارا چنار میں ہو رہا ہے، اس کا آپ لوگ پلینلی بلیم کرتے ہیں کہ کھیپی کے CM جو ہے وہ دھاوا بولنے میں بڑے تیز ہیں، اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ ایک صوبائی مسئلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوبائی مسئلہ ہے اور یہ گورنمنٹ ہی پرفارم کر رہی؟ دیکھیں، جو آئین ہے، جو قانون ہے، جس طریقے سے جو صوبے اور مرکز کے درمیان تقسیم ہے، جو KP میں ہے وہی بلوچستان میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کہیں پہ بھی KP کے جو ٹیررزم کے واقعات ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی اپنے آپ کو ایبزالو نہیں کیا یا یہ نہیں کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور یہ سریحن جو ہے وہ صرف یہ تو وہ فرنٹ ہے دہشت گردی والا جس میں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مل کے لڑنے پہ کی جو ہے وہ پابند بھی ہیں اور وہ اس بات کی ریزالو رکھتی بھی ہیں. ہاں، یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ وہ حملہ آور ہوتے ہیں یا کوئی، وہ تو اس میں تو وہ حقیقت ہے نا، اس میں یا تو کوئی فرق ہو یا انہوں نے حملہ نہ کیا ہو تو وہ الگ بات ہے. لہٰذا ان دو چیزوں کو جوڑنا محل مناسب نہیں ہے.